بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اسٹیج پر تشریف فرما محترم وی ٹی عبداللہ کویہ صاحب، نائب امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند کیرلا حلقہ، برادر ذیشان عاقل صدیقی صدر حلقہ SCO کرناٹکا، محترم راج موریہ صاحب KPCC اسپوک پرسن، اور اسٹیج پر تشریف فرما دیگر جماعت GIO SCO اور SCO اور GIO کے ذمہ داران، اور میرے پیارے بھائیوں بہنوں SCO کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس موقع پر چند باتیں رکھنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے آپ لوگ مجھے موقع دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ SCO دکشن کنڈا ٹیم کی اس حوصلے کو، ہمت کو میں سلام کرنا چاہتا ہوں، مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ بارش کے باوجود، اتنی سارے چیلنجز کے باوجود آپ لوگ ہمت دکھائے، حوصلہ دکھائے کہ پروگرام یہیں پر ہی کنڈکٹ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس مقصد کے تحت یہ پروگرام کر رہے ہیں اس مقصد کو کامیاب بنائے، آمین۔ اور آپ تمام لوگوں کو بھی SCO مرکزی کمیٹی کے طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ہمیشہ کی طرح آپ لوگ SCO کے ساتھ کھڑے، SCO کو حوصلہ دیے، SCO کو ہمت دیے کہ بارش ہو نہ ہو ہم لوگ یہیں بیٹھے رہیں گے، ہم لوگ یہیں سے ہی تقریر سنیں گے، ہم لوگ یہیں سے ہی پروگرام اٹینڈ کریں گے۔ اس حوصلہ، اس کانفیڈنس، یہ جو ساتھ دینے کے، یہ جو آپ کی کوپریشن، ہمیشہ SCO کو ایک کانفیڈنس دیے ہیں، SCO کو حوصلہ دیے ہیں، اس کے لیے بھی آپ تمام لوگوں کو SCO کی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا SIO پچھلے 40 سالوں سے ہندوستان کی زرزمین پر اپنی سرگرمیوں کو لے کے بہت ایکٹیولی آپ کے درمیان موجود ہے۔ کیمپس سے لے کے گلیوں تک الگ الگ ایشوز کو لے کے آپ کے درمیان SIO پچھلے 40 سالوں سے کام کرتے آ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں SIO ایک مشن کے لیے کھڑے ہیں۔ ہماری اس جرنی میں، اس سفر میں ایک مشن کو لے کے ہم کھڑے ہیں۔ آپ جانتے ہیں وہ مشن کیا ہے؟ ہمارے اس پروگرام کی، اس کانفرنس کی تھیم ہی وہی ہے، ریوزٹنگ دی آئیڈیا آف چینج۔ اسی مشن کو لے کے، اسی ویژن کو لے کے پچھلے 40 سالوں سے SIO کام کرتے آ رہے ہیں۔ SIO کا مشن آپ تمام لوگ جانتے ہیں، الہی ہدایت کی روشنی پر سماج کی تشکیل نو کے لیے، معاشرے کی تشکیل نو کے لیے طلبہ اور نوجوان کو تیار کرنا، وہ SIO کا مشن ہے، SIO کا ویژن ہے۔ نوجوان کو، طلباؤں کو چینج کی، ریولوشن کی ٹارچ بیرر بنانا، آئیڈیا آف چینج کی اسپوکس پرسنز بنانا، وہ SIO کا مشن ہے۔ افراد کو تیار کرنا، اس مشن کے لیے، اقامت دین کے لیے، سنت اور قرآن کی بنیاد پر ایک سماج کی تشکیل نو کے لیے افراد کو تیار کرنا، وہ SIO کا مشن ہے، SIO کا ویژن ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے سماج کی موجودہ حالات کے بارے میں ہم تمام لوگ جانتے ہیں۔ بہت سارے سماجک برائیوں سے، سوشل ایول سے ہمارے سماج بھرے ہوئے ہیں۔ ہم فخر سے بولتے ہیں ہمارے دیش جو ہے وہ دنیا کے سب سے بڑا ڈیموکریٹک کنٹری ہے، لیکن موجودہ سیاسی حالات، موجودہ سماجک حالات اگر ہم مد نظر رکھتے ہوئے اس وشیشتا کو اگر ہم غور کریں، ہمارے سامنے حقیقت آ جاتی ہے۔ یہ جو بات ہم فخر سے بولتی ہے دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریٹک دیش، یہ جو ہے وہ ایک جھوٹ ہے، وہ ایک جھوٹ ہے، ہم کو وہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بہت سارے سماجک برائیوں سے بھرے ہوئے ہمارے اس دیش کو، اس ملک کو
ان تمام برائیوں سے بچانے کا، ان تمام برائیوں سے سدھارنے کا ایک مشن، ایک ویژن ہمارے پاس ہے. اس کے لیے ایک ٹول بھی ہمارے پاس ہے، اس کے لیے ایک آئیڈیالوجی بھی ہمارے پاس ہے. ہم جو الہی ہدایت کی بات کرتی ہیں وہ الہی ہدایت کی نام ہے، وہ روشنی کے نام ہے اسلام، جو آخری نبی محمد مصطفیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو دیے ہیں. اس آئیڈیالوجی کے بنیاد پر، اس ویژن کے بنیاد پر، اس دین کے بنیاد پر اس سماج کی تشکیل نو کے لیے ہم کام کرتے ہیں، اس سماج کو چینج کرنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں ہمارے سماج کیوں چینج ہونا ہے. جب ہم آئیڈیا آف چینج کی بات کرتے ہیں، جب ہم ریوزٹنگ دی آئیڈیا آف چینج کی بات کرتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں چینج کیوں ہونا ہے، چینج کی کیا ضرورت ہے. تو ان تمام سماجک برائیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کو اس چینج کی ضرورت محسوس ہوتے ہیں. بہت سارے سوشل لیولز، بھرشٹاچار کا، جاتیواد کا، سماجک نابرابری کا، اس طرح کے بہت سارے امورل چیزوں کا، اشلیلتا کا، جتنے بھی برائیاں ہوں جو ہے ہمارے پاس، ان تمام برائیوں سے ہمارے سماج کو بچانا، ہمارے سماج کی استھتی کو چینج کرنا ہم ہمارے ذمہ داری سمجھتے ہیں، ہمارا ڈیوٹی سمجھتے ہیں. تو اس چینج کی آئیڈیا کو لے کے، اس چینج کی آئیڈیا کو ہم ایک سنگل ٹائم اگر دے دے، ایک سنگل ورڈ سے اس آئیڈیا آف چینج کو اگر ہم ایکسپریس کریں، وہ آئیڈیا آف چینج کا نام ہے اسلام. وہ آئیڈیا آف چینج کا نام ہے اسلام. اس اسلام کی دین کی بنیاد پر ہم چینج کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، سرگرمیوں کو انجام دے رہے ہیں. آپ جانتے ہیں ہم اس صدی میں آزادی کی 75 سال ہونے کے باوجود بھی جو ایکوالٹی کا، سوشل جسٹس کا ایشورنس کی بات جب ہم کرتے ہیں سمویدھان کو سامنے رکھتے ہوئے، لیکن ریالٹی تو اس سے بہت دور ہے، الگ ہے. ابھی بھی ہم کو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہم کو اخبار میں دن بدن پڑھنے کو ملتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اونچے جاتی کی لوگوں کی کنویں سے پانی لینے کی وجہ سے جو طبقے کو ہم نیچا سمجھتے ہیں، انٹچبل سمجھتے ہیں، ان طبقے کی، ان سماج کی لوگوں کو پٹائی کرتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ان کو جان سے مارتے ہیں، ان کو زندہ جلا دیتے ہیں. اس طرح کے بہت سارے واقعہ ہم کو ہمارے دنیا سے، ہماری اس دیش سے ہم کو ملتے ہیں آزادی کی 75 سال گزرنے کے باوجود بھی. اس طرح کے بہت سارے ایک ایک کر کے اگر ہم گننا شروع کریں تو یہ میرے لیے جو وقت دی گئی ہے وہ وقت کافی نہیں ہوگا. جتنے بھی ایشوز ہمارے سامنے جو ہے، تو ان تمام ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے بہت سارے آئیڈیالوجیز ہمارے سامنے آئے ہیں. سماجک برائیوں سے ہمارے سماج کو بچانے کے لیے بہت سارے آئیڈیالوجیز ہمارے پاس آئے، چاہے وہ کمیونزم ہو، چاہے وہ کیپٹلزم ہو، چاہے وہ لبرلزم ہو، چاہے وہ کوئی بھی آئیڈیالوجی ہو. وہ سارے آئیڈیالوجیز جو ہے ناکامیاب رہے. سماج کو جس برائی سے بچانے کے لیے جو بھی آئیڈیالوجیز آئے، وہ برائی سے بچانے کے لیے کوئی بھی آئیڈیالوجی کامیاب نہیں رہے. اس موقع پر اسلام کی اہمیت سمجھنا، اسلام کی امپورٹنس سمجھنا، وہ امپورٹنٹ ہے، وہ بہت بڑی بات ہے، وہ اہم بات ہے. ہم جب جانتے ہیں، اگر ہم ہندوستان سماج کی سب سے بڑا ایشو کیا ہے، وہ ہم اگر غور کریں، وہ ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں، ہم کو سمجھ میں آتے ہیں. وہ ایکوالٹی کا ایشو ہے، سماجک ناانصافی کا ایشو ہے، سوشل انجسٹس کا ایشو ہے. اگر ہم اسلام کی سوشل جسٹس کے بارے میں اگر ہم غور کریں، اگر سوشل جسٹس کے موقع پر سوشل جسٹس کو لے کے اسلام ہم کو کیا ہدایت دیتی ہے، اسلام ہم کو کیا تعلیم دیتی ہے، ہم کو غور کرنا چاہیے. جنگ قادسیہ کے موقع پر پرشین کمانڈر سے بات کرنے کے لیے اس وقت کی سپر پاور پرشین فوج کی کمانڈر رستم سے بات کرنے کے لیے مسلم فوج کی کمانڈر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ کو بھیجنے کا
ایک موقع تاریخ کی سنہری حروف میں لکھا ہوا ہے. آپ شاید وہ تاریخ جانتے ہیں. اس وقت کی سپر پاور رستم کو اسلام کی بات سمجھانے کے لیے، اسلام کی پیغام ان تک پہنچانے کے لیے وہ ایک وفد کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو اس وقت کی مسلم فوج کی جنگ قادسیہ کے موقع پر جو مسلم فوج کی جو کمانڈر جو تھے وہ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیج رہے. جو ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مسلم فوج کے ایک معمولی سا سولجر ہے، معمولی سا ایک فوجی ہے، ایک نارمل سولجر ہے جو اس وقت کی سپر پاور پرشین کمانڈر رستم سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، رستم سے بات چیت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اس وقت پرشین فوج کی تعداد جو ہے 1 لاکھ ہے، لیکن مسلم فوج کی تعداد جو ہے وہ اس سے 1/3 ہے، 30,000 ہے. آپ سوچئے گا، آپ غور کریے گا، اس فوج کی سپریم کمانڈر سے ملنے کے لیے اسلام کو ریپرزنٹ کرتے ہوئے ایک معمولی سا سولجر جا رہے ہیں، اپنے گھوڑے پر تلوار کے ساتھ جا رہے ہیں. اپنے خیمے پر پہنچتے ہی، رستم کی خیمے پر پہنچتے ہی حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رستم کی چوکیدار روکتے ہیں تلوار کے ساتھ، ہتھیار کے ساتھ. آپ کو اندر آنے کے لیے اجازت نہیں ہے. تو ان کا جواب یہ رہا، آپ لوگوں کی ریکویسٹ پر، آپ لوگوں کی گزارش پر میں آیا ہوں. اگر میں اندر جا رہا ہوں تو اسی تلوار کے ساتھ، اسی ہتھیار کے ساتھ میں اندر جاؤں گا، ورنہ میں واپس چلے جاؤں گا. یہ بات رستم کے پاس پہنچتے ہیں، رستم ان کو اندر آنے کی اجازت دیتے ہیں. تو رستم سے بات چیت شروع ہوتے ہیں. تو رستم پوچھتے ہیں ان سے، آپ لوگوں کا پیغام کیا ہے؟ اسلام کی پیغام کیا ہے؟ اس وقت کی ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کلمات ہے، الفاظ ہے، وہ تاریخ کی سنہری حروف میں لکھے ہیں. انہوں نے یہ فرمایا، ابتعثنا اللہ لنخرج العباد من عبادت العباد. انسان کو انسان کی غلامی سے، بندگی سے نکالنے کے لیے ہم آئے ہیں. انسان کو انسان کی غلامی سے، بندگی سے بچا کر، نکال کر ان تمام عالم کو، ان تمام اس یونیورس کو پالنے والا، اس یونیورس کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین کی بندگی کی طرف انسانیت کو بچانے کے لیے، نجات دلانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو اس دھرتی پر، اس زمین پر بھیجے ہیں. من لیق الدنیا الی سعۃ الاخرہ. دنیا کی تنگی سے بچا کے، دنیا کی تنگی سے نکال کے آخرت کی کشادگی تک، آخرت کی وسعت تک انسانیت کو بچانے کے لیے، نجات دلانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو بھیجے ہیں. من جور الادیان الی عدل الاسلام. دنیا میں جتنے بھی آئیڈیالوجیز ہے، دنیا میں جتنے بھی آئیڈیالوجیز ہے، وے آف لائف سے، سسٹم آف لائف سے، مذاہب ہے جو ناانصافی پہ کھڑے ہیں، جن کا بنیاد ناانصافی ہے، ان تمام ناانصافیوں سے بچا کر، ان تمام ناانصافیوں کے نکال کر اسلام جو ساماجک نیای کا، سوشل جسٹس کا پیغام دیتی ہے، اس پیغام کی طرف پوری انسانیت کو نکال کر لانے کے لیے، اس ساماجک نیای کی روشنی کی طرف انسانیت کو دعوت دینے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو ایک ذمہ داری دیے ہیں. یہ جو کلمات جو ہے اسلام کی ایمانسپیٹری، اسلام کی جو آزادی کی کنسپٹ کو جو ہے وہ ایکسپلین کرتے ہیں. ہم یہ بھی سمجھنا ہے، اسلام جس ایکوالٹی کی بات کرتی ہے، اسلام جس سوشل جسٹس کی بات کرتی ہے، اسلام جس ساماجک نیای کا بات کرتی ہے، وہ صرف تھیوری پر محدود نہیں ہے، وہ صرف چند الفاظ میں، چند کلمات پر محدود نہیں ہے، بلکہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام، ان کی زندگی سے ہم کو ایگزامپل کے طور پر دکھایا ہے. اسلام جس سوشل جسٹس کی بات کرتے ہیں، اسلام جس برابری کی بات کرتے ہیں، اسلام جس بردرہڈ کی بات کرتی ہے، وہ صرف تھیوری پر محدود نہیں ہے، وہ صرف فلسفی پر محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا پریکٹس بھی، اس کا پریکٹیکل ایگزامپلس بھی اسلام ہم کو دکھائے ہیں. بہت سارے واقعات، سینکڑوں واقعات، بہت سارے انسیڈنٹس ہم کو تاریخ سے ملتے ہیں
جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخ سے، صحابہ کرام کے تاریخ سے ہم کو ملتے ہیں، جو اسلام کی جو پریکٹیکل ایگزامپلس کی ہم تمام لوگ جانتے ہیں۔ فتح مکہ کی واقعہ، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مکے سے ان کو ہجرت کرنا پڑا، وہ مجبور تھے اپنی پیاری مکہ چھوڑ کے مدینہ جانے کا، اسی مکہ ان کا واپس آنے کا ایک منظر ہمارے سامنے ہے، فتح مکے کا ایک منظر ہمارے سامنے ہے، جس فتح مکہ میں جہاں سے ان کو ہجرت کرنا پڑا، 9 سال بعد وہ فتح مکہ کے موقع پہ وہ واپس آ رہے ہیں، ایک ڈراپ آف بلڈ بھی، ایک قطرہ خون بھی نہیں بہا، پورا مکہ ان کے لیے تسلیم ہوا، پورا مکہ ان کے سامنے پورا ہتھیار رکھ کے ان کے لیے تسلیم کیا۔ اس مبارک موقع پر، اس تاریخی موقع پر اس فتح کا اعلان کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبہ شریف پر جو لوگ کھڑے تھے، موجود تھے، ان تمام لوگوں سے اس افراد کو ایک فرد کو ڈھونڈ رہا تھا۔ سب لوگ اس وقت، سب کا احساس یہ تھا، اس تاریخی اعلان کے لیے، اس تاریخی اعلان دینے کے لیے کعبہ شریف کے اوپر چڑھ کر اذان دینے کا وہ مبارک ذمہ داری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دے۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ارد گرد جو بھی لوگ موجود ہیں، ان تمام لوگوں کا خواہش، تمنا، آرزو یہی تھا، ان کے پاس ان کے پیارے صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، جن کو انہوں نے 2 بیٹیوں کے شادی کی، ذوالنورین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، ان کے چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہے۔ یہ تمام لوگ قریش کے بڑے بڑے قبیلے کے، بڑے بڑے خاندان کے، بڑے بڑے قبیلے کے خاندان کے لوگ وہاں موجود ہیں، لیکن اس تاریخی اعلان دینے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بلال رضی اللہ عنہ کو موقع دیا، جو پہلے غلام تھے، جو نیگرو تھے، پچھڑے طبقوں میں مانا جاتا تھے، انٹچبل مانا جاتا تھے، اس تاریخی اعلان دینے کے لیے کعبہ شریف کے اوپر چڑھ کر اذان دینے کے لیے اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو سلیکٹ کیا، جن کو انتخاب کیا، وہ بلال بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب وہ کعبہ کے اوپر چڑھنے کے لیے کوشش کیے، پریاس کیے، کعبہ تھوڑا اونچا تھا تو ان کو اوپر چڑھ نہیں پایا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہاشم فیملی سے ہے، ہاشم اسرہ سے ہے، قریشی قبیلہ سے ہے، اس وقت کی سب سے بڑا قبیلہ، سب سے پاورفل قبیلہ سے ہے، وہ اپنے کندھوں کو حضرت بلال کو اوپر چڑھنے کے لیے دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نیگرو اس وقت کی پیش نظر میں اگر ہم دیکھیں، نقطۂ نظر سے ہم دیکھیں، ایک نیچے طبقے کی ایک فرد جو ہے، اونچے طبقے کی فرد کی کندھے پر اپنے قدم رکھ کر کعبے کے اوپر چڑھ کر اللہ اکبر اللہ اکبر کر کے جب اذان دیا، اس وقت کعبے کے اندر جتنے بھی بتیں تھے، اس بتوں کے ساتھ لوگوں کے اندر، مکہ کے اہل مکہ کے اندر جو سماجک نابرابری کا، انیکوالٹی کا، سوشل انجسٹس کا بھی جتنے بھی بتیں تھے، وہ سارے بتیں، سارے آئیڈلز جو ہے اس دن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئیڈل سے توڑ ڈالا، وہ ٹوٹ گیا۔ یہ اسلام کی سوشل جسٹس کا ایک نشان ہے، ایک ایگزامپل ہے۔ اور بھی بہت سارے واقعات اس طرح کا ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں، جو سماجک نیائے کے، جو سوشل جسٹس کے بعد اسلام کرتی ہے، اس کو جسٹیفائی کرتے ہوئے اس طرح کے بہت سارے واقعات۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کے لوگ، بڑے قبیلے کے لوگ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، ایک سفارش بھی تھا، ایک گزارش بھی تھا ان کے پاس کہ مخزوم قبیلے کے ایک عورت جو ہے چوری کیا، ان کو چوری کی سزا سے بچانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریکمنڈیشن کے ساتھ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ بڑے قبیلے کے، بڑے اہل کے لوگ، ان کا یہ امید تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو ہے بہت پیارے ہیں، حب الرسول سے نام ہے، وہ معلوم ہو جانا جاتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اڈاپٹڈ سن جو تھے،
زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، تو ان کا ایک پرسنل کنیکشن تھا رسول کے ساتھ. تو لوگ سوچے اگر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ رسول کے پاس جا کر ان کے لیے، اس عورت کے لیے سزا سے بچانے کے لیے اگر سفارش کیے، ریکویسٹ کیے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نظر انداز کریں گے. لیکن جب اس سفارش کے ساتھ، اس ریکویسٹ کے ساتھ، گزارش کے ساتھ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ جو ہے لال ہو گیا. بہت کم موقع پر رسول کو غصہ آتا ہے. غصے کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کو بولا، آپ کے پہلے جتنے بھی قوم گزرے ہیں، آپ کے پہلے جتنے بھی سوسائٹیز گزرے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی عذاب ملنے کا، سزا ملنے کا سب سے بڑا وجہ یہ تھا کہ ان سماجوں کی، ان سوسائٹی کی، ان معاشروں کی بڑے بڑے لوگ جب گناہ کرتے ہیں تو سماج اس کو نظر انداز کرتے ہیں. نیچے طبقے کے لوگ، جو لوگ مستضعف ہیں، اوپریسڈ ہیں، جب وہ لوگ گناہ کرتے ہیں تب آپ لوگ ان کو سزا دیتی ہے. ان نابرابری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عذاب کے لیے پچھلے جو بھی قوم گزرے ہیں، ان کی عذاب کی وجوہات میں ایک وجہ جو تھا یہ اس نابرابری تھا. تو اس کے بعد آخری نبی محمد مصطفیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات فرمایا، وَإِمَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرِقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَيْهَا. اللہ کے قسم، اس خدا کے قسم، اگر میری بیٹی فاطمہ، جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جگر کی ٹکڑا سمجھتے تھے، اگر وہ فاطمہ چوری کیے تو بلا جھجک میں ان کی ہاتھ کاٹ ڈالوں گا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخی اعلان تھا. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات، اسلام جو ساماجک نیائی کی بات کرتے ہیں، تو اس طرح کی بہت سارے ایگزامپلس ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں. جو اسلام جو سوشل جسٹس کی بات کرتے ہیں، جو ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے پیارے ماؤں بہنوں، یہ جو اسلام کی جو سوشل جسٹس کا، اسلام کی ایکوالٹی کا، برادری کا یہ بات جو ہے ہمارے سماج کی سارے لوگوں تک پہنچانے کا ایک ذمہ داری ہمارے کندھے پر ہے. اس ذمہ داری نبھانے کے لیے یسوع کے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہم سب لوگ مل کر اسلام کی اس پیغام، اسلام کی اس روشنی پورے ملک پر پھیلانے کے لیے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. جب اس پیغام کو لے کے ہم جب معاشرے میں ہم جب نکلتے ہیں، جاتے ہیں، بہت سارے چیلنجز کو بھی ہم کو اوورکم کرنا پڑتا ہے. بہت سارے چیلنجز کو بھی ہم کو فیس کرنا پڑتا ہے. بہت سارے افواہ اسلام کو لے کے پھیلایا جا رہے ہیں. اسلاموفوبک ریمارکس سے ہمارے سوسائٹی جو ہے بہت سارے متاثر ہے. بہت سارے اسلاموفوبک سٹیٹمنٹس ہمارے طرف سے راجنیتک نیتاؤں نے دیتے ہیں، دھارمک گروؤں نے دیتے ہیں. ان تمام اسلاموفوبک سٹیٹمنٹ سے جو لوگوں کے اندر، پبلک کے اندر جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اس مس انڈرسٹینڈنگ کو پیار کی، محبت کی زبان میں، محبت کی بھاشا میں ان تک سمجھانے کا ایک ذمہ داری بھی ہمارا ہے. وہ ذمہ داری بلا جھجک، وداؤٹ اینی ہیسیٹیشن ہم کو نبھاتے رہنا چاہیے. جو بھی ہو چیلنج، جو بھی ہو ہمارے پاس، جو بھی پرابلمس آتے ہیں، ان تمام پرابلمس کو اوورکم کرتے ہوئے اسلام کی اس روشنی کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے کوشش ہوں گے. لیکن اسلام کی تاریخ ہم کو یہ سکھاتی ہے، ایک سبق سکھاتی ہے کہ چیلنجز، پرابلمس کتنے بھی بڑا ہو، اسلام ان تمام چیلنجز کو سرویو کرنے کا ایک میکانزم اسلام کے اندر ہے. ان تمام چیلنجز کو اسلام سرویو کریں گے، اوورکم کریں گے. اس روشنی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ مکمل کریں گے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو ان کو جو پکڑ کے واپس لائیں گے مکہ، ان کے لیے اہل مکہ جو ہے بڑے بڑے انعامات اناؤنس کیے تھے، بڑے بڑے انعامات ڈکلیئر کیے تھے. تو اس انعامات پانے کے لیے، اس تحفہ پانے کے لیے، اس وقت کی ون آف دی بیسٹ رائڈر، جو گھوڑے کی سب سے بڑے سواروں میں ایک تھے، سراقۃ بن مالک، انہوں بھی اس تحفے سپنا دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کیے تھے.
آلموسٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وہ پہنچ گئے، لیکن ان کی گھوڑا آگے نہیں جا پا رہے تھے، تو وہ گھوڑے سے اتر کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر اس وقت ان سے ایک بات کہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولا، فرمایا، اے سراقہ، ایک زمانہ آئے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھا، کیف بک اذا لبست سوار کسریٰ؟ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھا، اے سراقہ، کیسا لگے گا تم کو اگر تمہارے ہاتھ میں کسریٰ کے جو کنگنے جو ہے، اس وقت راجہ مہاراجوں کا، ایمپررز کا جو ان کی پاور کا نشان جو تھا، ان کی جو کنگنے جو ہے، ان کے جو بینگلز جو ہے، اگر آپ کی ہاتھ میں پہنا دیا تو آپ کو کیسے لگے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر سراقۃ بن مالک سے پوچھا۔ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بھی ہم کو سوچنا ہے۔ اپنے خود کی دیش چھوڑ کر، اپنے خود کی گاؤں چھوڑ کر، مکہ چھوڑ کر انہوں مدینہ کی طرف جا رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جا رہے ہیں، اس موقع پر انہوں یہ پوچھ رہے، تو سراقۃ بن مالک کو یقین نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے دوبارہ پوچھا، آپ جو بات کر رہے ہیں وہ کسریٰ بن ہرمز کی ہی بات کر رہے ہیں؟ تو مسکرا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، نعم، میں کسریٰ بن ہرمز کی ہی بات کر رہا ہوں۔ زمانہ گزرا، حضرت ابو بکر کا زمانہ گزرا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آ گیا، اس وقت فارس کو، پیرشین ایمپررز کو اسلام فوج جو ہے، مسلم فوج جو ہے ہرایا۔ اس وقت ان کے تاج، ان کے تخت، ان کی کنگنے، جتنے بھی ان کی جو پاور کی نشانے تھے، وہ ان کی راجدھانی سے اسلامی خلافت کی راجدھانی مدینہ میں جب آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعہ یاد کیا۔ ہجرت کے موقع پر جو وعدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراقۃ بن مالک کو دیا کہ کسریٰ کے جو ملک کی جو کنگنے جو ہے وہ سراقۃ بن مالک وہ پہنے گا، تو یہ جب کنگنے ان کے پاس آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سراقۃ بن مالک کو اپنے حضرت پر بلایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پریڈکشن کو حقیقت کرتے ہوئے، اس پریڈکشن کو ریئلائز کرتے ہوئے، ریالٹی میں بدلتے ہوئے، وہ کنگنے جو ہے سراقۃ بن مالک کے ہاتھ میں پہنایا۔ دوستو، ساتھیوں، یہ جو ہے اسلام کی تاریخ ہے۔ جتنے بھی چیلنجز ہو، جتنے بھی پرابلمز ہو، ان تمام چیلنجز کو اوورکم کرتے ہوئے، اس کو پار کرتے ہوئے اسلام آگے بڑھیں گے۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو یہ سبق دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو اس لیے مایوس ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو پیغام ہے، پیغام تبدیل ہے، آئیڈیا آف چینج ہے، آئیڈیا آف بردرہڈ ہے، آئیڈیا آف سوشل جسٹس ہے۔ ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، یقین کے ساتھ، جیسے ربیع بن عامر رستم کو سامنے کرتے ہوئے اپنا پیغام پہنچایا، اسے کانفیڈنس کے ساتھ، اسی یقین کے ساتھ ہم کو بھی سماج کی، اس ملک کی، اس دیش کے سامنے اسلام کی اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ SCO کا یہ جو سرگرمی جو ہے، SCO کا یہ سرگرمی کا کور جو ہے، اس پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے لوگوں کو قابل بنانا ہے، افراد کو تیار کرنے کا ایک مشن ہے۔ تو اسی مشن کے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہم تمام لوگ مل کر اس مشن کو حقیقت میں بدلنے کے لیے کوشش کریں گے۔ میرے نوجوان ساتھیوں سے، میرے دوستوں سے ایک اور گزارش ہے کہ جب ہم سوسائٹی میں ہم نکلتے ہیں، ہمارے کیمپسز میں ہم جاتے ہیں، تو بہت سارے پرابلمز کو ہم کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج کا زمانہ جو ہے، آج کا دور جو ہے، وہ لبرلزم کی جتنے بھی اشلیلتاؤں سے بھرے ہوئے ہیں۔ فری سیکس کا، فری منگلنگ کا، انٹر جینڈر انٹریکشن میں جو اخلاقی حدود ہم کو پالنا ہے، جس اخلاقی حدود کا ہم کو اس کا اہتمام کرنا ہے، بغیر ان تمام حدود کے ملنے کا، جلنے کا ایک ماحول جو ہے لبرلزم کے تحت یہاں پھیلایا جا رہا ہے۔ امورل چیزیں جو ہے اس کو انکریجمنٹ ملتے جا رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے مورالٹی کی طرف ہمارے سماج کو بلانے کا ایک ذمہ داری بھی ہمارے نوجوان پر ہے، ہم سب کے اوپر ہے۔ ایک بھی لمحے پر
ایک بھی لمحے پر اس کی روشنی دے کر، اس کی گلٹر دے کر ہم بھٹکنا نہیں چاہیے. ہم کو بھٹکانے کے لیے، ہم کو صراط مستقیم سے بھٹکانے کے لیے کیپٹلزم کا، لبرلزم کا، نیو لبرلزم کا بہت سارے آئیڈیالوجیز، میٹھی میٹھی باتیں بہت سارے ہوں گے، لیکن ان تمام آئیڈیالوجیز سے بچنے کا ایک آرمر جو ہے وہ اسلام ہم کو دیتے ہیں. وہ آرمر پہن کر ان تمام برائیوں کو ہم کو سامنا کرنا ہے. علامہ اقبال کا ایک مشہور شاعری شاید آپ لوگ سنے ہوں گے: حیران نہ کر سکے مجھے جلوے دانش فرنج، حیران نہ کر سکے مجھے جلوے دانش فرنج. اس زمانے کی ریولوشن کا ٹھیکہ فرنج لوگوں نے لے لیا تھا، تو ان کو ایڈریس کرتے ہوئے علامہ اقبال نے فرمایا: حیران نہ کر سکے مجھے کوئی بھی آئیڈیالوجیز جلوے دانش فرنج کی مفکروں کا، بڑے بڑے دانشور لوگوں کا جتنے بھی آئیڈیالوجیز جو ہے وہ کتنے بھی میٹھی ہو، کتنی بھی اپیلنگ ہو، کتنی بھی اپیسنگ ہو، اس آئیڈیالوجی میں، ان کی آئیڈیالوجیز کی گلٹر میں، ان کی آئیڈیالوجیز کی چمک میں نہیں گر جاؤں گا. اس کا ریزن بھی وہ بتاتے ہیں: سرما ہے میرے آنکھ کا خاک مدینہ نجف، سرما ہے میرے آنکھ کا خاک مدینہ نجف، کیونکہ میرے آنکھ میں جو سرما ڈالے ہیں وہ سرما جو ہے مدینہ کی اس مٹی سے بنائی ہوئی ہے جس مٹی میں آخری نبی محمد مصطفیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم ہے. اس مٹی سے بنی ہوئی سرما ہے میرے آنکھ میں. تو کوئی بھی آئیڈیالوجیز، کسی بھی پرکار کا آئیڈیالوجیز مجھے نہیں بھٹکا پائیں گے. یہ علامہ اقبال کا ایک کانفیڈنس ہے. اسی کانفیڈنس کے ساتھ ہمارے پاس جو آئیڈیالوجی ہے، ہمارے پاس جو ویژن ہے، مشن ہے، جو آئیڈیا آف چینج ہے، کانفیڈنس کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس آئیڈیا آف چینج کو اس کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کا ٹارچ بیئرر بننا، اس روشنی کو سینکڑوں کروڑوں لوگوں تک پہنچانے کا کوشش ہم کو کرنا چاہیے، پریاس کرنا چاہیے. اس روشنی کو، اس نور کو بجھانے کے لیے دشمن کی بہت سارے کوشش رہیں گے، وہ لوگ بہت سارے کاوش کریں گے، جو بھی وہ لوگ کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے: یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. وہ لوگ اپنی افواہوں سے، اپنی باتوں سے اسلام کی نور کو بجھانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن واللہ متم نورہ، اللہ اس نور کو مکمل کریں گے. ولو کرہ الکافرون. دشمنان دین جتنے بھی چاہے، دشمنان جن جتنے بھی کوشش کرے، پریاس کرے، اللہ اس نور کو مکمل کریں گے. اس نور کو اتنی آسانی سے ان لوگوں کو بجھا نہیں پائیں گے، کیونکہ اللہ نور السماوات والارض، اس زمین کی، آسمان کی نور ہے. وہ نور علی نور، وہ روشنی پر روشنی ہے. اس نور کو آسانی سے بجھانے کے لیے کچھ اسلاموفوبک سٹیٹمنٹ سے وہ نور کو بجھانے کے لیے یہ لوگ کامیاب نہیں رہیں گے. یہ کانفیڈنس اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو دے رہے ہیں. ہم کو انسپریشن لینا چاہیے فلسطین کی ہماری بھائیوں سے. جتنے بھی مشقت کو، جتنے بھی پرابلمز کو وہ لوگ کیسے سامنا کرتے ہیں، ان سے ہم انسپائر ہونا چاہیے. پرابلم جتنے بھی بڑا ہو، بندوق کے سامنے، بمباری کے سامنے مسکراتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، مسکراتے ہوئے عید مناتے ہیں، مسکراتے ہوئے شادیاں کرتے ہیں، مسکراتے ہوئے وہ لوگ اپنی ڈیلی لائف گزار رہے ہیں. اوپر سے بمباری ہو رہے ہیں، پیچھے سے بندوق سے گولی مار رہے ہیں اسرائیلی فوج، لیکن ان تمام چیلنجز کے باوجود ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، جیسے ہمارے فلسطین کی بھائیوں بہنوں، مائیں بہنوں کیسے مقاومت چلاتے ہیں، کیسے اس ظلم کو، ستم کو ریسسٹ کر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے انسپریشن ہے، ہمارے لیے وہ ایک کانفیڈنس دلانے کی بات ہے. تو اس ریسسٹنس سے، ہمارے فلسطین کی بھائیوں سے ہم کو انسپریشن لینا چاہیے. شہر میسور ٹپو سلطان سے ہم کو انسپریشن لینا چاہیے. ان کا ایک کہاوت جو ہے وہ بہت مشہور ہے: 1000 دن، 1000 سال، سینکڑوں کروڑوں سال ڈر ڈر کے بکریوں کی زندگی گزارنے کا بہتر یہ ہے ایک دن، ایک لمحہ عزت کے ساتھ، حوصلوں کے ساتھ
جیسے شیر اپنا زندگی گزارتے ہیں ویسے حوصلوں کے ساتھ عزت کے ساتھ ایک زندگی گزارنا ڈر ڈر کے مر مر کے جینے سے بہتر ہے۔ ہم کو سید ابوالعلا مودودی سے انسپریشن لینا چاہیے، جن کو جب موت کی فیصلہ سنایا، سزائے موت کی فیصلہ سنایا، مسکرا کر ان کا یہ جواب یہ تھا، زندگی اور موت کا فیصلہ زمین سے نہیں آسمان سے ہوتی ہے۔ جن کے پروگرام میں بندوق چلایا گیا تو ان کے احباب نے یہ بتایا مولانا آپ تھوڑی دیر بیٹھیے، تو ان کا یہ جواب تھا اگر میں بیٹھ گیا تو کھڑے رہے گا کون؟ ان تمام واقعوں سے انسپریشن لے کر اگر ہم بیٹھ گئے، اگر ہم پیچھے رہ گئے تو اس سماج کو انصاف دلانے کے لیے، اس سماج کو بچانے کے لیے کون رہے گا؟ یہ ہمارا سوچ ہونا چاہیے، یہ ہمارا انسپریشن ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم جتنے بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کو کامیاب بنائیں گے۔ اسلام کی تاریخ گواہ ہے، ہماری تاریخ گواہ ہے، انشاءاللہ العزیز نصر من اللہ فتح قریب۔ اگر ہم کوشش کریں، اگر ہم محنت کریں، اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو نصر سے، فتح سے اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو توفیق دیں گے۔ انشاءاللہ وہ دن آئے گا جس میں اسلام کی روشنی سے ہماری سماج چمکے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔